بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم حدیث، اس کا باب نمبر 18 ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کے ابتدا میں یہ تھا کہ دنیا میں جو رہنا ہے ہم نے آخرت کے اعتبار سے، تو ہمیں دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے آخرت کے اعتبار سے۔ تو دو طرح کی اس میں دو پہلو آئے تھے۔ ایک تھا اجتماعی پہلو، اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں، ان کے شروع میں ذکر ہوا کہ کھانا پینا، ضروری لباس، ایک کمرے کا گھر، یا جتنا وہ بالکل بنیادی ضرورتیں جن کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں، ان کا ذکر پہلے آ چکا تھا۔ پھر اب یہاں سے جہاں سے سبق شروع ہوگا، یہاں سے یہ ہے کہ پھر اس سے آگے دو درجے مزید ہیں۔ کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، کپڑے ہیں، اور گھر، رہن سہن۔ ان بنیادی ضرورتوں کے بعد دو درجے اور ہیں، اس کے بارے میں ہم کتاب سے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد دو درجے ہیں۔ نمبر 1، یہ پرنٹڈ بک کا 472 صفحہ ہے۔ اس کے بعد دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ منفعت، جس سے آدمی کے بدن کو فائدہ تو حاصل ہو، لیکن اس کے بغیر نہ تو ہلاکت کا خطرہ ہو اور نہ ہی سخت تکلیف و مشقت ہو۔ یعنی بنیادی کھانا پینا تو پورا ہو رہا ہے، وہ الگ ہے، اس کے علاوہ اوپر کا درجہ یہ ہے کہ انسان مزید نفع کی کوئی چیز لے اور اس سے اس کے بدن کو کوئی نفع ہو رہا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، ہلاکت نہیں ہو رہی، انسان مر نہیں رہا، اور کوئی بہت زیادہ سخت تکلیف مشقت بھی اس کے بغیر نہیں ہے، انسان کا بالکل نارمل گزارا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ استعمال کر رہا ہے، تو اس کو منفعت کا درجہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے زینت، یعنی اس سے بھی اوپر چلا گیا کہ جس سے بدن کو کوئی فائدہ نہ ہو، محض زیبائش اور تفریح خواہش ہو۔ زیبائش یعنی دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے ایک چیز، اس کے بغیر گزارا ہو رہا ہے انسان کا، اور اس سے بڑھ کر اس سے منفعت حاصل نہیں ہو رہی، انسان کے بدن کو اس کا فائدہ نہیں، لیکن صرف انسان نے زیبائش کی خاطر، خوبصورتی کی خاطر اس کو جو ہے نا وہ اپنایا ہوا ہے، خواہ وہ لباس ہے، خواہ وہ سواری ہے، خواہ وہ گھر ہے، خواہ وہ کوئی اور چیز ہے۔ اس اعتبار سے یہ دو درجے ہیں جو بنیادی ضرورتوں سے اوپر کے ہیں۔ ان دو درجوں کا کیا حکم ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ یہ دو درجے جب کہ حلال سے کیے جائیں تو ان کے کرنے میں گنجائش اور جواز ہے، لیکن ان کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا۔ ہاں، یہاں دو باتیں آ گئیں کہ گنجائش ہے، انسان اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھا گھر بنا، اچھی گاڑی سب کچھ رکھے، یہ جائز ہے، لیکن اس کا حساب ہوگا۔ اگر مال حلال سے ہے، بالکل کسی قسم کی حرام مال اس میں شامل نہیں ہے، پھر تو آسانی سے حساب کتاب دے دے گا، کوئی مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ ویسے جس کو چاہیں بغیر حساب کتاب جنت میں لے جائیں، وہ ایک الگ بات ہے، قانون اور عدل کی بات کر رہا ہوں میں کہ اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر مال حلال ہوگا تو حساب کتاب آسانی ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ حرام ہوا تو اس کے لیے بہت وبال ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ آگے کی حدیث سے اس کے بارے میں اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل بناء وبال۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا جو ہمارے اس موضوع کے مطابق ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ قال کل بناء وبال على صاحبه الا مالا یعنی الا مالا بد منہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تعمیر بنانے والے پر وبال ہے کہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، وبال کا مطلب اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوائے اس کے جو ناگزیر ہو، یعنی لابدی اور ضروری ہو، سوائے اس کے جو ناگزیر ہو، دو مرتبہ فرمایا، یعنی مجبوری اور حاجت کے درجے میں ہو۔ بالکل مجبوری کے درجے کا جو گھر ہے اس کے بارے میں تو حساب کتاب نہیں ہے، وہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر تو انسان رہ ہی نہیں سکتا، لیکن اس سے بڑھ کر ان دو درجوں میں سے کسی درجے میں آ گیا، منفعت کے درجے میں یا زینت کے درجے میں آ گیا، تو اس کا حساب کتاب اس کو دینا پڑے گا۔ عن بریدۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفی احدکم من الدنیا خادم ومرکب۔ یہ کفایت کا درجہ کیا ہے
حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک کے لیے دنیا کی چیزوں میں سے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے. یہ عام روٹین میں سواری، ایک سواری اور خدمت کے لیے ایک خادم جو آپ کے کام کاج دنیا کے کر دے، تو یہ کفایت کا درجہ ہے. اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کئی سواریاں رکھنا یا اس سے بڑھ کر کئی خادم رکھنا تو یہ منفعت میں چلا جائے گا یا زینت میں چلا جائے گا. اچھا آگے جو ہے نا ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا بنیادی ضرورتوں میں سے نا ہم نے پیچھے جہاد کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ بھرپور تیاری کرنا، اس کے بارے میں یہاں پہ آ رہا ہے، حدیث میں آ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ آیت مبارکہ ہے. من رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، اور تیار کرو کفار سے لڑائی کے واسطے جو کچھ تم سے ہو سکے قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، کہ اس سے دھاک بٹھاؤ تم اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر. یہ آیت مبارکہ ہے. تو اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے، آگے آ رہا ہے کتاب میں ہی کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاں تک قدرت ہو سامان جہاد فراہم کریں. تمام مسلمانوں پر فرض ہے. یعنی اگر حکومت ان سے ٹیکس لے رہی ہے، حکومت کوئی ایسی چیز ان سے لے رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی دفاعی قوت کو ضرورت کے درجے میں مضبوط کر رہے ہیں، تو یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کو ادا کرنا تاکہ اس کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہاد تھا. اب تو زمانہ بدل گیا. آج بندوق، توپ، ہوائی جہاز، آبدوز کشتیاں، ایٹمی اسلحہ وغیرہ کا تیار کرنا اور فنون حربیہ کا سیکھنا بلکہ اس کی خاطر ورزش کرنا سب سامان جہاد ہے. اور یہ سب سامان اور تیاری دشمنوں پر رعب جمانے اور دھاک بٹھانے کا ایک ظاہری سبب ہے. باقی فتح و کامیابی کا اصل سبب تو خدا کی مدد ہے. دھاک بٹھانے کے لیے یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اللہ مدد کرے گا، اللہ کرے گا. اللہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ جو ہے نا وہ یہ بھی تو فرمایا کہ اعد لہم. دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی تم سے ہو سکتی ہیں وہ کرو. قرآن پاک میں دو چیزوں کے بارے میں ایک بیان میں نے سنا تھا، ہو سکتا ہے زیادہ ہوں لیکن انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق بیان کیا تو وہی میں نقل کر رہا ہوں کہ دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی، جتنی ہو سکتی ہیں کرو. ایک استطاعت کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں. اور دوسرا وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جہاد کا سامان جتنے تمہیں طاقت ہے اتنا تیار کرو. یہ پہلا پہلو تھا ہم نے جو پیچھے پڑھا، جو جواز کے درجے میں تھا اور انسان کی بنیادی ضرورتیں بھی تھیں اس میں، اور اس سے اوپر کے دو درجے منفعت اور زینت کا بھی تھا. اب ایک دوسرا پہلو آ رہا ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ افراد کا اپنا معیار زندگی، سٹینڈرڈ آف لیونگ بلند کرنا. یعنی خورد و نوش میں تنوع و اسراف. خورد و نوش کھانا پینا، اس میں تنوع، بہت زیادہ اقسام، طرح طرح کے کھانے. و اسراف فضول خرچی کرنا، کھانے پینے میں فضول خرچی. لباس میں تکلفات، انتہائی تکلفات لباس میں کرنا. عالی شان سواری، اتنی عالی شان سواری لے لی جس کی ضرورت ہی نہیں، یا اپنی استطاعت سے بڑھ کر سواری لے لی. اس کی تفصیل سارے آگے احادیث میں بھی آ رہی ہے. ضرورت سے زائد یا عالی شان مکان، غیر ضروری تقریبات، تقریبات میں اسراف وغیرہ، مال و دولت کی فراوانی. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو منفعت اور زینت ان دونوں درجوں سے اگر بڑھ کر ہوں، یعنی جواز کے درجے سے بڑھ کر ہو جائیں تو پھر یہ وبال بن جاتی ہیں. ان سے حساب کتاب تو ہوگا ہی ہوگا لیکن یہ انسان کے لیے وبال بھی بنے گی. کیوں؟ آگے حدیث میں آ رہا ہے، آگے حدیثوں میں ذکر ہے کہ اس قسم کی ترقی کو مطلوب بنانا پسندیدہ نہیں ہے. یعنی ان چیزوں میں ترقیاں کرنا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. افراد اپنی زندگی کو اپنے اختیار سے سادہ بنائیں، اگرچہ آسائشوں اور آرائشوں کا استعمال جبکہ وہ حلال ذرائع سے حاصل ہوں حرام نہیں. لیکن جب دنیا ہماری منزل ہی نہیں ہے بلکہ مسافر کا وقتی پڑاؤ ہے اور آخرت کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو عقل مند کو کب روا ہے، یعنی عقل مند کو کب جائز ہے کہ وہ اس سے دل لگائے.
عقل مند کیوں دل لگائے گا اس سے؟ اتنی زیادہ یہاں پر فراوانی کرے، مال و دولت آخرت میں ذخیرہ بنائے، یہاں پر فضول خرچ کرے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا کی حقارت۔ عن مستورد ابن شداد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں بس ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ انگلی کو لگ کر آئے گی جو پانی کی مقدار، اور اس دریا کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا اور آخرت کا کیا آپس کا جوڑ ہے اور کیا آپس کا توازن ہے۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت قال ایکم یحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشیء قال فوالله للدنیا اهون علی اللہ من هذا علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک بے کان کے مردہ بچے پر ہوا، یعنی اس کے کان بھی نہیں تھے اور مردار پڑا ہوا تھا وہاں پر، مردہ ذبح بھی نہیں تھا، مردہ تھا، مردار جو راستے میں مرا پڑا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ تو مردار کو کون خریدتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ نہیں، آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کتنی حقیر ہے، کتنی حقیر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس میں سب کچھ آ گیا، بہت ہی حقیر ہے، اور چونکہ عام طور سے خدا سے غافل کر دینے والی ہے اس لیے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے اس میں انسان لگے گا تو خدا سے غافل ہوگا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس پر خدا کی پھٹکار ہے اور اس کے لیے رحمت سے محرومی ہے۔ اب تو سارے اس میں پکڑے گئے، جو کچھ دنیا میں ہے ساری سب پر پھٹکار پڑی نہیں، اب اس سے استثناء ہو رہا ہے، یعنی جو اس پھٹکار سے بچے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ سوائے خدا کی یاد کے اور اس کے ماتحت چیزوں کے، یعنی خدا کی یاد اور خدا کی یاد میں لگانے والی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، یہ پھٹکار سے بچانے والی چیزیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا؟ اور سوائے دین کے عالم اور دین کے مخلص طالب علم کے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کی لعنت سے استثناء دیا ہے، جن جن چیزوں کو دنیا میں جو کچھ چیزیں ملعون ہیں، ساری چیزیں ملعون ہیں سوائے ان چیزوں کے، 4 چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک کیا؟ اللہ کا ذکر، دوسری کیا؟ جو کچھ اس کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکی کے کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کے راستے میں نکلنا، وقت لگ رہا ہے، جو کچھ جتنا وقت لگ رہا ہے یہ سارا اللہ کے ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہی اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 شخصیات کا خاص طور پر ذکر کیا۔ نمبر 1 دین کا عالم، دین کا جو عالم ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنت نہیں پڑتی، لیکن ایک تو اس میں عالم کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ جب یہ فرما دیا کہ سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کی چیزیں اس سے ملتی جلتی چیزیں، اس کے تابع چیزیں، تو میں عالم متعلم سارے ہی آگے تھے، امام، خطیب، عالم، متکلم، یہ دین کا کام کرنے والے جتنے بھی ہیں، جو بھی نیکی پھیلانے والا ہے کسی شعبے میں بھی ہے، سارے اس میں آگے تھے۔ لیکن اسے کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، کسی چیز کی اہمیت کو خاص طور پر بیان کرنے کے لیے انداز اپنایا جاتا ہے کہ ایک چیز عمومی طور پر آ جاتی ہے لیکن خاص طور پر دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، فضیلت کی طرف توجہ کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ فرمایا وعالم او متعلم، اس میں عالم
یعنی دین کا علم حاصل کرنے والا اور متعلم یعنی تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم، وہ اللہ کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس میں عالم اور متعلم کی فضیلت ہے، دوسرا اس کے ساتھ یہ قید بھی ہے کہ وہ عالم حقیقی عالم ہو اور طالب علم مخلص طالب علم ہو۔ نام کا علم، صرف سندیں 8 سال پورے کر لیے، 10 سال پورے کر لیے، اتنے سال پورے کر لیے، جناب دراسات پڑھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ کورس کر لیا، اس سے عالم، نام کے تو عالم بن سکتے ہیں، لیکن حقیقی عالم کون ہے اس کے لیے علم کا اندر اترنا ضروری ہوتا ہے، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ آگے، دنیا کو مقصود نہ بناؤ بلکہ آخرت کو مقصود بناؤ۔ انس اللہ عنہ قال رسول الا ابتلت قدماه قالوا لا یا رسول اللہ قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب۔ اب یہاں پر جو دنیا دار یعنی دنیا میں لگنے والا، اس کے بارے میں یہ حدیث میں آ رہا ہے۔ کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پانی پر چلے اور پاؤں بھی نہ بھیگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دنیا دار یعنی جو دنیا کو اپنا مقصود بنا لے گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ بنانے اور اپنے معیار یعنی سٹیٹس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تو ہوں گی، مثلا کہیں غلط بیانی ہوگی، کہیں رشوت کا لینا دینا ہوگا، اور کہیں دین کے واجبات کی ادائیگی میں سستی ہوگی وغیرہ۔ اگرچہ جائز طریقے میں ہی ہو، جائز طریقوں کے مطابق، حلال روزی کے مطابق ہی انسان دنیا میں لگے اور اس سے اپنے سٹیٹس کو بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ پانی میں چلے اور پاؤں نہ بھیگیں، یہ نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا اپنے پاؤں اس کے گیلے ہو ہی جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں لگ جانا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بیا فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈوں پر یعنی میرے دونوں مونڈے پکڑ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہ گویا کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ یہ دنیا میں رہنے کا طریقہ کار بتا دیا کہ مسافر جو ہوتا ہے وہ جتنی بھی اچھی جگہ پر رہے وہاں اپنا سب کچھ سرمایہ نہیں لگاتا۔ اس کی مثال ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کوئی اپنے ذاتی مکان میں رہ رہا ہوتا ہے اور کوئی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوتا ہے، تو جس طرح وہ اپنے ذاتی مکان کو بناتا ہے، ادھر تعمیر کر، ادھر خرچہ کر، ادھر خرچہ کر، تو ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کرائے کے مکان میں انسان بالکل خرچہ نہیں کرتا۔ اس کو کہتا کیوں، کیا پتا ہمارا تو ہے ہی نہیں ہے، یہ مالک اس کے کوئی اور ہیں، آج جائیں یہاں سے کل جائیں، کہیں تھوڑی سی تعمیر کرنی پڑ جائے، کہیں تھوڑا کیل لگانا پڑ جائے، کچھ ایسے انتہائی ضرورت کے تو انسان کر رہے تھے جس کے بغیر گزارا نہ ہو، لیکن اس سے بڑھ کر اس میں کوئی کام نہیں کرواتا۔ یعنی کہ ہم نے خود دیکھا بعض دفعہ ایک جگہ کھڑکی بنوانی تھی تو انہوں نے کہا یار یہ کون سا ہمارا مکان ہے، اس پر ہم کیوں بنوائیں۔ تو ایسے یعنی کرائے کا مکان جس میں انسان رہ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی انسان اس کے اوپر نہیں فضول خرچ کرتا کہ یار یہ کون سا ہمارا ہے، تو دنیا بھی ہماری نہیں ہے، اس سے بھی ہم نے جانا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اتنا کچھ کیا جائے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کچھ کیا جائے جتنا وہاں رہنا ہے۔ اچھا جی، اس حدیث کے ترجمے کے بعد بریکٹ میں ہے کہ نہ تو پردیسی پردیس کے ساتھ دل لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور نہ راہ چلتا مسافر سفر ہی کو مقصود بنا لیتا ہے، بلکہ اپنے وطن ہی کو مقصود بناتا ہے اور اسی کے ساتھ دل لگاتا ہے۔ اسی طرح آخرت اور جنت ہی مومن کا اصل وطن ہے، وہ اسی کو اپنا مقصود بناتا ہے اور اسی کے ساتھ دل لگاتا ہے۔ دنیا تو اس کے لیے پردیس ہے یا راہ منزل ہے۔ دنیا کیا ہے؟ پردیس ہے یا راہ منزل ہے، یعنی منزل آگے ہے، یہ تو منزل کی راہ ہے، راہ منزل ہے دنیا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف على امتی الہوا وطول الامل، فاما الہوا فیصد عن الحق واما طول الامل فینسی الآخرہ وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحد منهم بنون فإن استطعتم ألا تكونا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا ڈر ہے ان میں سب سے خوفناک ہوا یعنی دین کے مخالف خواہش نفس اور طول عمل، دین کے مخالف خواہش نفس اور طول عمل یعنی لمبی لمبی امیدیں، یعنی دنیا کی لمبی آرزویں ہیں، کیونکہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے یعنی اطاعت حق سے مانے ہوتا ہے، یعنی حق بات اس کے مطابق زندگی گزارنے سے روک دیتی ہے ہوا خواہشات نفسانی، یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور طول عمل یعنی لمبی لمبی آرزوؤں میں دل کا پھنس جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، یعنی اس کا ٹھہراؤ نہیں ہے، سیکنڈ ٹک ٹک ٹک، یہ جس طرح انسان قدم اٹھا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، تو یہ دنیا چل رہی ہے، اس کا سٹاپ کوئی نہیں، کہیں اس کا ٹھہراؤ نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے اور چلی آ رہی ہے، ادھر سے ہم جا رہے ہیں اور ادھر سے آخرت آ رہی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آنے کی رفتار اتنی اس کی جو ہے نا وہ مبالغہ بیان کرنے کے لیے کہ بھائی بس قیامت آئی کھڑی سمجھو، اس کو بیان کرنے کے لیے فرمایا، حالانکہ قیامت کا جو وقت طے ہے وہ تو وہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے دن وہ پیچھے جو وقت اس کا مقرر ہے وہ پیچھے ایک دن 2 دن 3 دن پیچھے کو آ رہی ہے اور ہم ایک دو 3 دن آگے کو جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، دن تو صرف ہماری طرف سے بڑھ رہے ہیں، قیامت کا جو دن مقرر ہے وہ وہی ہے، لیکن ہمارے اردو محاورے میں بھی یا اس طرح لغت میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم سفر کر رہے ہوں کہیں پر، تو جانا ہو کسی نے اسلام آباد مثال کے طور پر جانا ہے، تو راستے میں باتیں کرتے ہوئے تو کیا کہتے ہیں کہ اسلام آباد آنے والا ہے، حالانکہ اسلام آباد تو وہیں پہ ہے، ہم تو اسلام آباد تو نہیں آ رہا، ہم جا رہے ہیں، لیکن بس کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اسلام آباد آنے والا ہے، پنڈی آنے والا ہے جناب، راستے میں یہ لالا موسا سے گزر گئے ہیں جی، لالا موسا آ گیا ہے، فلانا آ گیا ہے، تو یہ جگہوں کا نام اس لیے بتاتے ہیں کہ ہمارا سفر ان کی طرف اتنی روانی اور تیزی سے ہے گویا کہ وہ چیز ہماری طرف آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چلی ہوئی ہیں، گویا کہ دنیا بھی چلی ہوئی ہے اور قیامت بھی چلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی طرف چلی ہوئی ہیں، تو یہ ایک جو ہے نا انسان کی توجہ کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اچھا آگے کیا فرمایا کہ آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے بیٹے یعنی چاہنے والے ہیں، دونوں کے ہیں، قیامت کے چاہنے والے بھی ہیں اور دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، بس اے لوگو اگر تم ایسا کر سکو کہ دنیا کے چاہنے والے نہ بنو تو ایسا ضرور کر لو، کیونکہ تم اس وقت دارالعمل میں ہو، یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے، اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے، یہاں صرف عمل ہے دنیا میں، اور کل تم یہاں سے کوچ کر کے دار آخرت میں پہنچ جانے والے ہو، اور وہاں کوئی عمل کا موقع بھی نہ ہوگا، بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ یہ دنیا دارالعمل، یہاں حساب کوئی نہیں، اور آخرت دارالحساب، وہاں عمل کوئی نہیں۔ جس کی مثال ایک تبلیغی ساتھی نے بڑی عمدہ دی کہ دنیا کی مثال خواب جیسی ہے اور آخرت کی مثال بیدارے جیسی ہے۔ وہ کس طرح؟ خواب میں آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی 10 روپے رکھے، چلو یار 10 روپے چھوڑو، کروڑ روپے رکھ دے، خواب میں کروڑوں روپے رکھ دے، اور بیداری کے عالم میں آپ کے ہاتھ پر 1 روپیہ رکھ دے، تو وہ خواب کا کروڑ روپے زیادہ نفع بخش ہے یا بیداری کا 1 روپیہ؟ بیداری کا 1 روپیہ نفع بخش ہے نا۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنی زیادہ لٹنا پڑ رہا ہم یہ وہ سب اگر دنیا کے لیے ہے، جتنا کچھ کر لیں وہ سب خواب کے کروڑ روپے کی طرح ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کے لیے ایک سبحان اللہ بھی کہہ دیا تو وہ 1 روپیہ بیداری کی طرح وہ نفع بخش ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں دنیا اور اس کی کشادگی سے خطرہ۔ عن عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم وتهلككم كما اهلكتهم۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम पर फ़क्र व नादारी यानी गुर्बत आने से नहीं डरता, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में ये डर ज़रूर है कि दुनिया तुम पर ज़्यादा वसी कर दी जाए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर वसी कर दी गई थी, फिर तुम उसको बहुत ज़्यादा चाहने लगो जैसे कि उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा चाहा था और उसी के दीवाने और मतवाले हो गए थे, और फिर वो तुमको बर्बाद कर दे जैसे कि उसने उन अगलों को बर्बाद किया। हम तो पीछे उनके बाद आए हैं, तो जो अगले लोग हमसे आगे गुजर चुके हैं, उन्होंने जिस तरह दुनिया के मतवाले हुए, दुनिया ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया, इस तरह तुम्हें भी जो है ना वो ये दुनिया हलाक और बर्बाद कर देगी। अन कअब इब्न इयाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्न लिकुल्लि उम्मतिन फितनतन व फितनतु उम्मतिल माल। हज़रत कअब बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हर उम्मत के लिए कोई ख़ास आज़माइश होती है, हर उम्मत के लिए, और उसकी गुमराही और नाफरमानी का सबब बनती है, और मेरी उम्मत की ख़ास आज़माइश माल है कि इसकी वजह से उम्मत के बहुत से लोग गुमराही और नाफरमानी में मुब्तला होंगे। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा फितना है माल, कि इन अमवाल की वजह से ही इनको हासिल करने के लिए इंसान तरह-तरह के जो है ना वो हरबे से बनाता है, ना हलाल देखता है, ना हराम देखता है। बस आया बस उसको जमा करना शुरू कर दिया। तो कितने बवाल का सबब ये बनता है माल। चलें जी, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है जी।